بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آواز نہیں جا رہی ہے؟ باہر کا مائک دیکھو حذیفہ چالیو ٹائم چھوٹا نہیں، ایک دم آواز نہیں ہے، باہر دھیمی آواز ہے آئی، چلو ہو گئی آواز دھیمی سے۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، ماہ شعبان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ ہر چیز کی آمد پر اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اسلام میں 4 عبادتیں ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ نماز پورے سال روزانہ 5 وقت کی فرض ہے۔ روزہ رمضان مبارک میں 1 مہینے کے لیے سال میں 1 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ حج کا فریضہ پوری زندگی میں 1 بار ہے۔ ایک عبادت ہے زکوٰۃ، جو مالی عبادت ہے۔ یہ ہر شخص پر نہیں ہے، صاحب نصاب مسلمانوں کے اوپر ہے، اور اس میں بھی سہولت یہ ہے کہ ہر شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو نصاب کا مالک ہو، پھر نصاب کے اوپر ملکیت پہ سال گزر جائے تو مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو مسلمان کی جان اور مال دونوں اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بأن لهم اموال، کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کے جان اور مال کو اس بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ تو جنت کا سودا جان اور مال کے عوض میں ہوا ہے۔ اب یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، مال بھی ہمارا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ ہمارے ہی پاس رہنے دیا ان کو۔ البتہ حکم یہ دیا کہ اب تمہارے پاس یہ جان بھی میری امانت ہے اور مال بھی میری امانت ہے۔ ہم جیسے جہاں کہیں گے وہاں خرچ کرنا۔ ہم کمزور بندے ہیں، اس لیے اپنی ضرورتوں میں اس مال کو استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دے دی گئی، لیکن کچھ احکام مال اور جان سے متعلق ایسے ہیں کہ جس میں ہم احکام کے پابند ہیں۔ بن جملہ ان کے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادوں میں شامل ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جس میں ایک کلمہ شہادت کا اقرار ہے، ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے، ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق شرعاً کسی خاص زمانے سے نہیں ہے، بلکہ جب آدمی نصاب کا مالک ہو جائے اس وقت سے لے کر 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن عام طور سے مسلمان زکوٰۃ کو رمضان مبارک سے متعلق رکھتے ہیں۔ کوئی شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے، کوئی رمضان کے شروع میں، کوئی درمیان میں۔ اس لیے عملی طور پر زکوٰۃ کا مسئلہ بھی مسلمانوں کی زندگی میں رمضان سے متعلق ہو گیا ہے۔ اس مناسبت سے آج میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ احکام بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی اہم فریضہ ہے، اس کے اندر کسی طرح کی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
ایک جماعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا، جن کو منکرین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ وصول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھا، آپ کی وفات کے بعد اب زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ جس طریقے سے کفار و مشرکین کے خلاف جہاد ہوتا ہے تو اسی طرح مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گیا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے اس میں کچھ گھٹایا جائے گا، میں زندہ رہوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے قتال کیا اور یہ فتنہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ اس لیے زکوٰۃ کو بہت اہمیت کے ساتھ لینا چاہیے، اور یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ تو صرف دولت مند لوگوں کے اوپر واجب ہوا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں 80 سے زیادہ مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا مختلف الفاظ میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پر مسلمان نماز کے مخاطب اور مکلف ہے، تو مسلمانوں کی اکثریت بھی عمومی طور پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی بھی مکلف ہے۔ اور دیکھا جائے تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاحب نصاب ہونے کے لیے اور اتنا کافی تھا کہ 200 درہم کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ آج کے زمانے میں چونکہ سکہ چاندی کا نہیں ہوتا، درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا، اس لیے مالیت میں اضافہ ہو گیا، ورنہ اس زمانے کا سکہ ایک درہم ایسا ہی تھا جیسے آج کے زمانے میں روپیہ، تو گیا اس وقت میں 200 روپے کا مالک صاحب نصاب ہوا کرتا تھا۔ اگر وہ سکہ چاندی کا اسی طرح چلتا رہتا تو آج بھی 200 روپے کا مالک صاحب نصاب ہو جاتا، لیکن چاندی کا سکہ نہیں ہے اور نصاب کا تعلق چاندی اور سونے سے ہے، اس لیے یہ مقدار بڑھ گئی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں جبکہ عام طور سے لوگ یا تو خوشحال ہیں یا متوسط الحال ہیں، یعنی اپنی ضروریات آسانی کے ساتھ پوری کر لینے والے، درمیانی زندگی گزارنے والے، تو نصاب کا مالک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اس وقت چاندی کا ریٹ ہے 95,000 روپے کلو۔ ابھی میں نے مسجد ہی میں بیٹھے بیٹھے اپنے ایک دوست جو چاندی کے تاجر ہیں ان سے فون سے معلوم کیا کہ چاندی کا آج کیا ریٹ ہے، بتلایا کہ تقریباً 95,000 روپے۔ تو 95,000 روپے کلو کی چاندی ہے، اور چاندی کا نصاب بنتا ہے 612 گرام۔ 612 گرام چاندی کی قیمت 98,187 روپے بنتی ہے، یعنی 59,000 سے بھی کم، 98,187 روپے۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو جن چیزوں کو ملا کر نصاب پورا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نصاب پورا نہ ہوتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اگر تھوڑا سا سونا گھر میں ہے، کچھ چاندی ہے، یا کاروبار کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے، کچھ پیسہ ہے بچت والا جو روزمرہ کے استعمال میں جس پر یعنی زندگی گزارنا موقوف نہیں ہے، جو روز کے خرچے کا پیسہ، اس کے علاوہ کچھ محفوظ پیسہ ہے، کچھ سامان تجارت ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، تو سب کو ملا کر 58,000 روپے کی رقم پوری ہو جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنے مالیت کا حساب کرنا چاہیے۔ اس میں جو گھر کے بڑے ہیں ان کے علاوہ مستورات کے پاس بھی جو اپنے کو غریب شمار کرتی ہے، تھوڑا سا سونے کا زیور رکھا ہوا ہے اور کچھ تہواری وغیرہ کے نام پر پیسہ اٹھا کے رکھ رکھا ہے، جو جس پر ان کے گزر بسر کا دار و مدار نہیں ہے، وہ فاضل پیسہ ہے، تو اس سونے کو چاندی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور سونے کا نصاب آج کل 86,000 روپے تقریباً تولہ، 10 گرام سونے کی قیمت ہے، تو 10 گرام سونے کی قیمت 86,000 روپے ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے، 10 گرام سونا بھی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا پیسہ یا چاندی یا کوئی چیز اور شامل ہے، تو صرف سونا کسی کے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ نہ پیسہ ہے، نہ چاندی ہے، نہ سامان تجارت ہے، اس کا تو نصاب سونے سے جوڑا جاتا ہے، اور سونے کا نصاب 87.5 گرام ہے، لیکن عام حالات کے اندر نصاب کا تعلق چاندی سے ہوتا ہے۔ تو ایک تو عورتوں کو دیکھنا چاہیے
دوسرے جو گھر کے نوجوان ہیں جن کے پاس اپنی ذاتی رقم بھی ہوتی ہے، گھر کے مالک تو والد صاحب ہیں، دادا صاحب ہیں، لیکن بچوں کے پاس اپنی بھی کچھ رقم ہوتی ہے، تو اگر ان کی بچت کی رقم 58,000 روپے سے تجاوز کر گئی ہے تو ان کے اوپر اپنے مال کی الگ سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کے سلسلے میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم صاحب نصاب بنتے ہیں کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صاحب نصاب ہو جائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کر کے اس کے وعید کے اندر شامل ہو جائے۔ بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں اور احادیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے، کہ جو آدمی اپنے سونے چاندی کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے زیورات کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے پیشانی کو، پہلو کو اور پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، لو آج اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی وعید قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ تو زکوٰۃ اگر فرض ہے اور ادا نہ کریں گے تو یہ بڑی نقصان کی چیز ہے، اس لیے ہر آدمی کو اپنی ملکیت کا حساب کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں حساب کرنا بھی ایک عمل ہے۔ ایسے ہی اندازے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی چاہیے، جیسے نماز ہے کہ نماز کی رکعتیں متعین ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ احتیاطاً کچھ زیادہ پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مغرب 3 ہے تو احتیاطاً 4 نہیں پڑھ سکتے، فجر کی 2 ہے تو احتیاطاً 4 نہیں پڑھ سکتے، فجر 2 ہی رکعت پڑھنی پڑے گی، مغرب 3 ہی رکعت پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح رمضان کا روزہ ہے تو فرض کی نیت سے روزہ یا 29 رکھا جائے گا یا 30 رکھا جائے گا، نہ 29 سے کم رکھ سکتے نہ 30 سے زیادہ رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر ایک عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کا حساب کرے، حساب کرنے کے بعد جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ اب کوئی احتیاطاً زیادہ ادا کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اچھا ہے، لیکن حساب ہی نہ کرے اور لم شم زکوٰۃ ادا کر دیں، چلو میاں کچھ زیادہ ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو ایک عمل سے ہم محروم رہ گئے۔ جیسے نماز کی رکعت گنی جاتی ہے، رمضان کا روزہ گنا جاتا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حساب کرنا اور اس کو جوڑنا بھی ایک عمل ہے، اس کو بھی عبادت کا ایک حصہ سمجھ کر اس کو انجام دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا وجوب تو ہو جاتا ہے صاحب نصاب ہونے سے، لیکن اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے 1 سال مکمل ہو جانے کے اوپر، جس کو حولان حول کہتے ہیں۔ درمیان میں اگر کوئی وقت ایسا آ گیا کہ آدمی بالکل فقیر ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تب تو اس کا سال مکمل نہیں مانا جائے گا، دوبارہ جب صاحب نصاب ہوگا وہاں سے سال جوڑا جائے گا۔ لیکن مثال کے طور پر رمضان میں ایک شخص صاحب نصاب ہے، درمیان میں اس کی رقم گھٹ گئی، نصاب سے نیچے چلی گئی، لیکن سال مکمل ہوتے ہوتے پھر نصاب پر آ گیا تو صاحب نصاب مانا جائے گا۔ درمیان سال میں گھٹنا بڑھنا اس کا کوئی شمار نہیں ہے، بلکہ سال مکمل ہونے پر جتنی رقم ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اگر سال مکمل ہونے سے چند روز پہلے بھی کوئی بڑی رقم ملکیت میں آ گئی تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح کوئی بڑی رقم اگر خرچ ہو گئی اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ یعنی ہر پیسے پر سال گزرنا نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب ہونے پر سال گزرنا ہے، کہ شروع سال میں صاحب نصاب تھا، اب بھی صاحب نصاب ہے۔ رقم کتنی تھی اس وقت، اتنی رقم آج بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس سے کچھ کم ہو گئی زیادہ ہو گئی، لیکن سال مکمل ہونے میں جتنی رقم ہے اور ہے وہ نصاب کے اندر تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ درمیان میں گھٹی ہوئی رقم کی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، اور درمیان میں بڑھ کر خرچ ہو جانے والی رقم کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہوگی، بلکہ سال مکمل ہونے پر جو رقم ہے وہ ادا کی جائے گی۔ سونے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی مقدار کا قیمت کا اعتبار ہوگا، تو اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر زیور کو فروخت کرنے جائیں گے تو جو قیمت ملے گی اس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن یہ خلاف احتیاط ہے۔ جو جتنے کیرٹ کا سونا عام طور سے زیور کا ہوتا ہے، مثلا 22 کیرٹ کا سونا ہے تو 22 کیرٹ کے سونے کے اعتبار سے سونے کی وزن کی قیمت ادا کی جائے گی، بنوائی کی قیمت تو ادا نہیں کی جاتی، لیکن جتنا زیور ہے اس کی جو خرید کی قیمت ہوگی، اگر آپ سونا خریدنے جائیں
تو 22 कैरेट का सोना जितने के हिसाब से मिलेगा उसकी ज़कात अदा कर दी जाएगी। कुछ 4 पैसा ज़्यादा अदा हो जाए वो बेहतर है, लेकिन कम रह जाएगा तो उसकी बड़ी वईद है। इसलिए कीमत वो मानी जाएगी कि जो सोना खरीदने के बाद अदा करनी होती है, और जितने कैरेट का जेवर है उतने कैरेट का मान लेंगे। अलबत्ता जो उसके अंदर उसके बाद जो मिलावट होती है उस मिलावट का एतबार नहीं किया जाता, सोने को असल माना जाएगा। चांदी के अंदर कोई मिलावट वगैरह होती नहीं, और न चांदी का आमतौर से अब जेवर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आमतौर से जेवरात जो है वो सोने ही के होते हैं। अलबत्ता जो जेवर ऐसा हो कि जो न सोने का है न चांदी का है, उसकी ज़कात नहीं। हत्ता कि हीरे का अगर कोई जेवर पहनता है तो हीरे के जेवर के ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होती। अलबत्ता अगर कोई तिजारत करता है, हीरे के सामान को खरीदता फरोख्त और बेचता है, तो वो माल तिजारत के अंदर आ जाएगा, उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो सामान भी खरीदा जाए इस नीयत से कि इसको बेचना है, वो माल तिजारत में शामिल हो गया। लिहाजा जो लोग ज़मीन की खरीद फरोख्त का कारोबार करते हैं, प्लाटिंग करते हैं, बड़ी सी ज़मीन खरीद ली और ख़रीदने ही के वक्त ये नीयत है कि इसको हम फरोख्त करेंगे, तो वो उनका बिजनेस बन गया। उसकी पूरी कीमत जोड़ी जाएगी, और जब ज़कात निकालने का वक्त होगा पूरी ज़मीन की जो उस वक्त की कीमत होगी, जो रेट होगा मार्केट का, उसके हिसाब से उसकी ज़कात निकाली जाएगी। अलबत्ता अगर किसी का अपना ज़ाती मकान है या ज़मीन है उसके पास, अब अपनी ज़रूरत की वजह से उसका इरादा हो गया इसको अब बेच दें, तो खरीदा नहीं था, खरीद बेचने की नीयत से, अपने पास रखने की नीयत से खरीदा था, और नीयत का इल्म अल्लाह को है, हकीकी नीयत अल्लाह जानता है कि हमारी क्या नीयत थी। तो खरीदते वक्त अगर बेचने की नीयत नहीं थी, अपनी ज़रूरत के लिए खरीदा था, और बाद में इरादा बदल गया कि उसको फरोख्त कर देना चाहिए, तो अब वो माली तिजारत नहीं बनेगा। जब फरोख्त करेंगे अब वो पैसा नकद की शक्ल में हमारे पास आ जाएगा, तब उसको कैपिटल में जोड़कर उसकी ज़कात निकाली जाएगी। ये है मसला। अब आजकल तिजारत मुख्तलिफ चीज़ों की होती है, तो हर चीज़ का ज़कात की अदायगी के वक्त जो मार्केट का रेट होगा उस रेट के एतबार से उसको उसकी कीमत जोड़ी जाएगी। जो लोग होलसेल तिजारत करते हैं उनके नज़दीक उस माल की होलसेल की कीमत मोतबर होगी। जो रिटेल की तिजारत करते हैं उनके नज़दीक उसके एतबार से रिटेल की तिजारत कीमत का एतबार किया जाएगा, क्योंकि माल तिजारत में असल यह है कि अपने माल का 40वां हिस्सा ज़कात में अदा कर दो। अब या तो वो ज़कात में सामान दे दिया गया तो फिर कीमत का कोई मसला ही नहीं बनता, लेकिन अगर सामान नहीं देते हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि मुस्तहिक ज़कात को ये सामान कितनी कीमत में मिल सकता है। जैसे सदका फित्र का मसला है कि सदका फित्र में गेहूं या गेहूं का आटा दिया जाता है, तो अगर आटा दे दिया या गेहूं दे दिया तो कीमत नहीं मालूम की जाएगी, लेकिन अगर पैसा देना है तो ये नहीं देखेंगे कि ये हमारे खेत में पैदा हो, किसी के खेत में पैदा हुआ या कहाँ से आया, उसको खरीदना पड़ेगा तो कितने में खरीदेगा। तो बाजार में वो आटा या गेहूं जितनी कीमत का मिलता है उसी कीमत के एतबार से सदका फित्र दिया जाता है। इसीलिए सदका फित्र के मौके में ये देखा जाता है कि मार्केट में आटे की या गेहूं की कीमत क्या चल रही है। ऐसे ही जो माली तिजारत हमारे पास है उसकी जब ज़कात निकालेंगे तो अगर किसी के पास 40 साड़ी है तो ज़कात में एक साड़ी फर्ज हुई, एक नौइयत के एक रेट के जो 40 जो माल है उसमें से एक साड़ी ज़कात में निकालनी है। अब या तो हम साड़ी निकाल दे और साड़ी नहीं निकालते, कीमत देते हैं तो उतनी कीमत देनी चाहिए, क्योंकि वो कीमत साड़ी का बदल है, तो उतनी कीमत देनी चाहिए जितनी हमारे नज़दीक, जितनी हमसे कोई खरीदेगा तो हम उसको बेचेंगे। इसलिए माल के अंदर ज़कात फरोख्त का एतबार किया जाता है। और ज़कात के बाब में एक ज़ाब्ता उमूमी है, अनफ़ा लिल फ़ुक़रा का एतबार किया गया है, यानी एक फरीक देने वाला और एक फरीक लेने वाला। देने वाला मालिक, लेने वाला मोहताज और फ़कीर है। तो जो सूरत फ़ुक़रा के हक़ में मुफीद होगी, जो उनके लिए नफ़ा बख्श होगी, उसका एतबार किया गया अनफ़ा लिल फ़ुक़रा का। तो इसमें भी इसी की रियायत की गई है कि गरीब आदमी को अगर ये सामान हम नहीं देते हैं और कीमत देते हैं तो कितने में यह सामान उसको मिल सकता है, उस कीमत की अदायगी की जाएगी।
زکوٰۃ کی ادائیگی ایک سال کی زکوٰۃ بہتر یہ ہے کہ اگلے سال کے آنے سے پہلے پہلے مکمل خرچ کر دی جائے۔ دو شکل ہوتی ہے، ایک تو کہ آپ نے حساب کر لیا، رقم متعین کر لی، مثال کے طور پر ہماری 40 لاکھ کی کیپٹل ہے تو 1 لاکھ روپیہ ہماری ذمہ زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب یا تو 1 لاکھ روپیہ نکال کے زکوٰۃ کی نیت سے علیحدہ کر دیا تو یہ رقم زکوٰۃ کے لیے متعین ہو گئی۔ اب اس میں سے ہم اپنی ذاتی ضرورت میں خرچ نہیں کر سکتے، قرض نہیں لے سکتے، قرض دے نہیں سکتے، وہ زکوٰۃ کے لیے متعین ہے، جیسے جیسے مستحقین آتے رہیں گے ان کے اوپر خرچ کرتے رہیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حساب کر لیا اور یہ طے ہو گیا کہ ہمارے ذمہ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کی فرض ہے۔ اب جب ضرورت مند آیا اپنے ٹوٹل کیپٹل میں سے اتنا نکالا، خرچ کر دیا۔ یہ نیت ادائیگی کے وقت کی ہے، تو دو وقت کی نیت کا اعتبار ہے، یا تو مجموعی مال میں سے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ رقم الگ کر کے رکھ دی گئی تو وہ زکوٰۃ کے لیے متعین ہو گئی، اور اگر ایسا نہیں کیا تو جتنا نکالتے رہیں گے اتنی رقم زکوٰۃ کی مانی جائے گی، باقی رقم ہماری ہے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ 40 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے فرض ہو گئی تو اس میں تو 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کا شامل ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر نیت کر کے رقم متعین کر کے علیحدہ نہیں کیے تو یہ باقی رقم ہماری ہے، اس کو ہم خرچ کر سکتے ہیں، اور وہ رقم ہم کو ادا کرنی ہے، چاہے اس مال میں سے خرچ کریں چاہے کسی مال میں سے خرچ کریں۔ تو نیت کا دو وقت میں اعتبار کیا جاتا ہے، حساب کرنے کے وقت الگ کر کے رکھ دیا جائے اور یا ادائیگی کے وقت نیت کر لی جائے۔ اگر ادائیگی کے وقت نیت کر لے کے ادا کر لیا تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے کس کو نہیں دے سکتے؟ 2 طرح کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اصول اور فروع، یعنی ڈائریکٹ نیچے کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اور ان کے نیچے اپنی نسل سے جتنے پیدا ہوئے۔ اسی طرح ڈائریکٹ اوپر باپ، دادا، پردادا، ماں، نانی، پرنانی، دادی، پردادی، دانا، پرنانا، ڈائریکٹ اوپر نہیں دے سکتے، ڈائریکٹ نیچے نہیں دے سکتے۔ اب میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ باقی جتنے رشتے ہیں ان میں اگر محتاج اور ضرورت مند ہیں تو ان کو دینا غیروں کو دینے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، خالہ، اس طریقے جو رشتے دار ہیں اپنے عزیز ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ اصول و فروع کے اندر نہیں ہے تو ان کو دے دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، دوسرے صلہ رحمی ہوگی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ازواج مطہرات میں سے، یا رسول اللہ میں نے اپنی فلاں باندی آزاد کر دی، اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ ان کو ضرورت کی خادمہ کی۔ تو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دے دینا، بسا اوقات ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ بڑی رقم کی ضرورت ہے ان کو، اور عام پیسوں میں سے اتنا خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو اگر ان کی ضرورت پوری کر دی جائے زکوٰۃ کے مال سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اعزا اور اقربا رشتہ داروں میں جو اصول و فروع کے علاوہ ہے ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ کا خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صدقات و خیرات میں اصل تو یہ ہے کہ خفیہ طور سے دیا جائے، زیادہ نمائش نہ کی جائے، لیکن زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر علی الاعلان بھی دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے 2 فائدہ ہوگا، ایک تو کہ اپنے اوپر الزام نہیں آئے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اتنے پیسہ والا ہوگا زکوٰۃ نہیں نکالتا، دوسرے کہ دوسرے لوگوں کو اس سے نصیحت و عبرت حاصل ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم علی الاعلان زکوٰۃ ادا کرو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر اس لیے کہ اس میں ریاکاری سے حفاظت رہے گی۔ تو زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بد مٹھی دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ فلاں صاحب نے زکوٰۃ ادا کی، فلاں کو اتنا دے دیا، یہ ریاکاری کے اندر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 اعلان سن لیجئے۔ آج
بعد نماز عشاء جامع اسلامیہ نوری تالاب میں مدرسے کے کہیں ایک جلسہ ہے۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ انجمن محمود المدارس کے زیر انتظام جتنے ادارے چل رہے ہیں ان سب کی کارکردگی کا اظہار اور آئندہ ہونے والے جو عزائم ہیں اپنے معاونین کے سامنے اس کو رکھنا چاہتے ہیں اہل مدرسہ، اہل انجمن۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بعد نماز عشاء 9 بجے جامع اسلامیہ نوری تالاب میں تشریف لے آئیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ پرسوں یعنی اتوار کو صبح 9 بجے جامع اسلامیہ نوری تالاب میں ختم بخاری اور دستار بندی کا پروگرام ہے، اس میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔